السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام و سامعین و مشاہدین عظام، رمضان کی مناسبت سے ماہ رمضان کے احکام و مسائل پر گفتگو ہماری چل رہی ہے۔ اس سے پہلے 2 دروس ہمارے ہو چکے ہیں۔ آج یہ آخری درس ہے رمضان کے مسائل اور احکام کے تعلق سے۔ گزشتہ درس میں ہماری گفتگو شب قدر تک پہنچی تھی۔ شب قدر رمضان کے آخری 10 طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے۔ آخری جو 10 راتیں ہیں رمضان کی، اس کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہوتی ہے، اور اس کا جاگنا، اس رات عبادت کرنا انسان کے لیے مسنون ہے۔ انہی میں سے آخری 10 راتوں میں ایک بہت ہی عظیم الشان اور انتہائی اجر و ثواب کا باعث اعتکاف بھی ہے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی نیت سے ایسی مسجد میں جہاں پر جمعہ کی نماز ہوتی ہو، وہاں پر قیام کرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف کا حکم یہ ہے کہ اعتکاف مسنون عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آخری 10 راتوں میں پابندی سے اور لگاتار اعتکاف کیا ہے۔ آپ کی ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین آپ کے ساتھ اور آپ کی وفات کے بعد بھی اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتی تھیں۔ تو اعتکاف یہ مسنون عمل ہے، الا یہ کہ اگر کوئی آدمی اعتکاف کی نظر مانے تو اس صورت میں اعتکاف کرنا واجب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نظر مانتا ہے تو اسے پورا کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اگر انسان نظر مانے تو اسے پورا کرنا ضروری ہوگا، اگر نظر نہیں مانا ہے تو اعتکاف کرنا مسنون عمل ہے۔ نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان وہ عبادت جو شریعت کے اندر فرض نہیں ہے، اس کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے، اس نے اپنے اوپر اس کو واجب کر لیا ہے، لہذا جب اس نے واجب کر لیا تو پھر اس کے لیے کرنا ضروری ہوگا۔ جیسے اعتکاف کا کوئی کی نظر مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا مان لیجئے، یا کوئی ایسے ہی کہ بھئی میں ہر سال انشاءاللہ آخری 10 راتوں میں اعتکاف کروں گا، میں نظر مانتا ہوں، تو اسے ہر سال آخری 10 راتوں کے اندر اعتکاف کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ نظر پوری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اعتکاف کی حکمت کیا ہے کہ اعتکاف اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی خوشنودی کے حصول کی دلیل اور علامت ہوتی ہے، لہذا اعتکاف اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا محبوب عمل ہے، اور یہ رمضان کے آخری 10 راتوں میں کرنا مسنون ہوتا ہے۔ جیسے ہر عبادت کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے اعتکاف کی بھی کچھ شرطیں ہیں۔ ظاہر بات ہے سب سے پہلی شرط اسلام ہی کی ہوگی، کیونکہ یہ ساری عبادات اسلام لانے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اگر انسان مسلمان نہ ہو اور اعتکاف کرے، روزہ رکھے، یا اس طریقے سے اور وہ عمل جو دین اسلام کے اندر جس کا حکم ہے وہ کرتا ہے، تو اسی صورت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا ہی میں اس کو اس کا فائدہ مل جاتا ہے یا مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پہلی شرط اسلام کی ہے۔ دوسری شرط عقل، یعنی وہ عقل مند ہو، مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، کیونکہ مجنون اور پاگل مکلف نہیں ہوتا ہے، لہذا عقل شرط ہے۔ اور تیسری شرط ہے نیت، اور نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے نیت ادا کرنا کسی بھی عبادت کے لیے جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ ہر عبادت کے لیے یا اکثر عبادتوں کے لیے زبان سے نیت ادا کرتے ہیں۔ نماز کے لیے نیت ادا کرتے ہیں، اس سے پہلے کے درس میں بتایا کہ غلط ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت کے خلاف ہے اور یہ دین کے اندر بدعت ہے۔ ایسی اعتکاف کے لیے نیت کرتے ہیں، نویت ان اعتکف فی ھذا المسجد مثلا، یا نویت سنت الاعتکاف اپنی زبان سے لوگ کہتے ہیں۔ تو نیت میرے بھائی دل کا عمل ہے، انسان اسے دل سے کرتا ہے، اور یہ دل میں ارادہ آنا، عزم اعتکاف کا کرنا، یہی نیت ہے۔ اس کو زبان سے کہنا یہ دین کے اندر بدعت ہے۔ کبھی بھی ہمارے نبی نے کسی بھی عبادت کے لیے زبان سے ادا نہیں کیا ہے، لہذا زبان سے نیت ادا کرنا یہ غلط ہے۔ روزہ رکھنے کی لوگ نیت کرتے ہیں، نویت ان اصوم غدا للہ سبحانہ و تعالیٰ، میں نے کہا کہ غلط ہے، دین کے اندر بدعت ہے۔ یا ایسے ہی انسان افطاری کرتا ہے
تو افطاری کرنے کی بھی کوئی زبانی نیت نہیں ہے. آپ کھجور کھا لیں، آپ کا روزہ افطار ہو گیا، اور اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں ذهب الدم وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ دعا ہے افطار کے بعد کی، جیسے اور دعائیں ہوتی ہیں. لہذا یہ نیت نہیں ہے. کچھ لوگ اسے نیت سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ افطار کرنے کی نیت. یہ نیت نہیں ہے میرے بھائی، یہ تو روزہ افطار کرنے کی بعد کی دعا ہے. جیسے آپ کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا ھذا ورزقنی، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. آپ یہ کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں، تو کیا یہ نیت ہے؟ یہ نیت نہیں، بلکہ یہ کھانے کے بعد کی دعا ہے. جیسے آپ وضو کے بعد دعا پڑھتے ہیں، تو کیا وضو کی بھی کوئی نیت ہوتی ہے زبانی؟ آپ بازار میں جاتے ہیں اس کی دعا پڑھتے ہیں، آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اس کی دعا پڑھتے ہیں، مسجد سے نکلنے کے وقت دعا پڑھتے ہیں. تو یہ ساری دعائیں ہیں. شب قدر کے اندر آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. تو یہ ساری نیتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ ساری دعائیں ہیں. لہذا یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے افطار کے بعد وہ نیت نہیں ہے. اور ہمارے ہاں جو لوگ دعا پڑھتے ہیں اللہم لک اصمت بک آمنت وعلی رزقک افطرت، تو یہ دعا ثابت نہیں ہے. یہ دعا ثابت نہیں ہے. یہ جو دعا جس حدیث کے اندر بیان کیا گیا وہ حدیث ضعیف ہے. لہذا یہ دعا پڑھیں افطار کرنے کے بعد ذهب الظمأ وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اور بسم اللہ کہہ کر افطار کر لیں. تو افطار کرنے کی بھی کوئی نیت نہیں ہوتی ہے کہ آپ زبان سے نیت ادا کریں کہ میں نیت کرتا ہوں افطار کرنے کی. اور یہ جو دعا لوگ پڑھتے ہیں تو وہ دعا صحیح ثابت نہیں ہے. نمبر 2 وہ نیت نہیں ہے، وہ دعا ہے. لہذا افطار کرنے کے بعد آپ دعا پڑھیں. تو ایسے ہی اعتکاف کی بھی نیت زبان سے کہنا یہ دین کے اندر غلط ہے، اور بدعت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اس لیے اپنی سنتوں کو، اپنی عبادتوں کو ہمیں چاہیے کہ بدعت سے بچائیں. ہمارے لیے الحمدللہ سنتیں کافی ہیں، ہمیں بدعت کی ضرورت نہیں ہے. دین کامل ہو گیا ہمارا الحمدللہ، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر کامل کر دیا. لہذا ہمیں نئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، نئی چیزوں کی ہمیں دین کے اندر ضرورت نہیں. لہذا یہ زبان سے نیت ادا کرنا دین کے اندر بدعت ہے کسی بھی عبادت کے لیے، چاہے عمرے کی عبادت ہو، حج کی عبادت ہو، یا اس طریقے سے روزہ افطار کرنے کی عبادت ہو، یا روزہ رکھنے کی عبادت ہو. کوئی بھی عبادت، نماز کی عبادت، زبان سے نیت ادا کرنا دین کے اندر ایک نئی چیز ہے. عمرے میں ہمارے نبی نے نیت نہیں کی تھی لبیک اللہم عمرتن، یہ نیت نہیں ہے. یہ تو عمرے میں داخل ہونے کی دعا ہے. لبیک اللہم حجن، حج کی عبادت میں داخل ہونے کی دعا. یہ نیت نہیں کہا جاتا اسے، یہ اس عبادت میں داخل ہونے کا ذکر ہے. تو ایسے ہی آپ بسم اللہ کہہ کر کے افطار کریں، اور وہ جو دعا آتی ہے ذهب الدم وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا آپ پڑھیں. تو اعتکاف کی بھی زبانی کوئی نیت نہیں ہے. لہذا انسان کے دل کے اندر ہو کہ ہم نے اعتکاف کرنا ہے اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. تو اسی صورت میں وہ اعتکاف اس کا صحیح ہے. زبان سے کہنا نویت سنت الاعتکاف فی ھذا المسجد، اتنے دنوں کے لیے یا اتنی راتوں کے لیے، یہ سب کہنا دین کے اندر نئی چیز ہے. چوتھی جو شرط ہے وہ پاکی اور طہارت. کیا ہے پاکی اور طہارت؟ کہ انسان پاک ہو اعتکاف کی حالت میں، اللہ یہ کہ اگر اس کو احتلام ہو گیا، ناپاک ہو گیا تو جا کر کے فوراً غسل کر لے. لیکن ناپاکی کی حالت میں وہ کیا ہے اعتکاف نہیں کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے ناپاکی کی حالت میں مسجد میں قیام کرنے سے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف گزرنے کی اجازت دی. اللہ کے ارشاد ہے وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، جنابت کی حالت میں جب تک غسل نہ کر لو مسجد کے قریب مت جاؤ. تو اگر انسان اعتکاف کرتا ہے اور مان لیجئے سویا تھا، احتلام ہو گیا، جا کر کے غسل کر لے، پاک ہو گیا الحمدللہ، کیونکہ احتلام اس کے اختیار میں نہیں ہے. لہذا غسل کر لے، پاک ہو گیا، پھر اعتکاف میں بیٹھ جائے. لیکن انسان اگر ناپاکی رہتا ہے تو ایسی صورت میں اس آدمی کا اعتکاف نہیں ہوگا، کیونکہ مسجد کے اندر اعتکاف ہوتا ہے، اور مسجد میں جنابت کی حالت میں وہاں پر جو ہے قیام کرنے سے منع کیا گیا ہے، یا سونے سے وہاں منع کیا گیا ہے. پانچویں شرط کیا ہے کہ جمعہ مسجد ہونی چاہیے، ایسی مسجد جہاں پر جمعہ کی نماز ہوتی ہو، تاکہ اس آدمی کو اعتکاف نماز پڑھنے کے لیے وہاں سے نکلنا نہ پڑے اور وہیں پر نماز پڑھ لے. اس لیے جمعہ مسجد ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے مسجد کی قید لگائی ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کرنے والے ہو. تو مسجد شرط ہے، اور یہ سب کے لیے ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. عورت بھی اگر اعتکاف کرے گی تو مسجد ہی ہونا چاہیے.
اگر وہ گھر میں اعتکاف کرے گی تو اس کا اعتکاف قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ایسی عبادت ہے جس کے لیے جگہ شرط ہے اور وہ مسجد کی جگہ ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ جیسے طواف کے لیے خانہ کعبہ شرط ہے، انسان کسی قبر کا کسی گھر کا طواف نہیں کر سکتا، حرام ایسے کرنا، ایسے ہی مسجد اعتکاف کے لیے شرط ہے، لہذا گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ شب قدر انسان گھر کے اندر کر سکتا ہے، شب قدر کے لیے مسجد شرط نہیں ہے، لیکن اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، لہذا مسجدوں کے اندر بھی عورتوں کو اعتکاف کرنا چاہیے اگر کرنا چاہتی ہیں، اگر ان کے لیے الگ سے انتظام ہے، ان کے لیے الگ جگہ ہے اور ان کے لیے پردہ کیا گیا ہے تو کر سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں مسجد ہی کے اندر ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر اعتکاف کرتی تھی۔ ایک سال آپ نے ان کو اکھاڑ دیا، کہا کہ نہیں اعتکاف کرنا، تو آپ نے گھر میں کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اور دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر تھے یا ازواج مطہرات کے جو گھر تھے مسجد کے بالکل متصل تھے، قریب تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر باقاعدہ ایک دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا، اس کے باوجود بھی گھر کے اندر آپ نے اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں دی، اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی، لہذا گھر میں اعتکاف نہیں ہوگا، گھر کے لیے اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ تو یہ تقریباً 5 شرطیں ہیں سمجھ لیجئے اعتکاف کے لیے۔ بچہ اگر اعتکاف کرتا ہے تو اس کا اعتکاف صحیح ہوگا، اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ جیسے نماز کے لیے مان لیجئے وہ اگر بالغ ہو گیا نماز نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا، لیکن 7 سال کا بچہ ہے نماز پڑھے گا، اس کی نماز ہوگی۔ 10 سال کا ہو گیا نماز نہ پڑھے، اولیاء کو یا جو ذمہ دار ہیں سرپرست ہیں ماں باپ، ان کو کہا گیا مارے اپنے بچے کو اگر وہ 10 سال کی عمر کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے بلوغ شرط نہیں ہے اعتکاف کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر بچہ بھی کرے گا تو چونکہ یہ مسنون عمل ہے، یہ فرض نہیں ہے، لہذا اگر وہ کرے گا تو اس کی عبادت مانی جائے گی، قابل قبول ہوگی۔ اور چونکہ یہ فرض نہیں ہے اعتکاف کی، بالغ ہونے کے بعد اس کو کرنا پڑے۔ جیسے حج ہے، مان لیجئے حج اگر بچہ کرتا ہے تو اس کا حج صحیح ہوگا، لیکن بالغ ہونے کے بعد اس کو حج کرنا پڑے گا، کیونکہ حج فرض ہوتا ہے۔ جس آدمی کے پاس استطاعت ہو، مالی اور بدنی استطاعت ہو، راستہ پرامن ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو ایسے آدمی کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس نے بچپن میں کیا تھا تو بالغ ہونے کے بعد وہ کرے گا اور وہ مسنون حج مانا جائے گا جو اس نے بچپن میں کیا تھا۔ لیکن چونکہ اعتکاف فرض نہیں ہے، اعتکاف سنت ہے، لہذا بچپن میں اگر کرے گا بچہ تو اس کا اعتکاف مانا جائے گا۔ اعتکاف کے کچھ امور ایسے ہیں جو منافی ہیں، اعتکاف کی حالت میں کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، جیسے بیوی سے بوس و کنار کرنا، یہ اس کے لیے یعنی اعتکاف کے منافی امور ہے۔ بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلنا۔ نمبر 3، خصوصی طور پر کسی بیمار کی عادت کے لیے جانا یا جنازہ کے لیے مسجد سے نکلنا، یہ سارے ایسے امور اور اعمال ہیں جو اعتکاف کے منافی ہیں۔ آدمی کسی بیمار کی عادت کے لیے مسجد سے نہیں نکل سکتا ہے، یا کسی جنازے کے لیے مسجد سے نہیں نکل سکتا۔ اگر جنازہ مسجد کے اندر ہو رہا ہے تو شریک ہو جائے گا، اور اگر وہ کسی ضروری کام کے لیے باہر نکلا، قضاء حاجت کے لیے، غسل کے لیے، یا کسی ضروری کام کے لیے، کھانے پینے کے لیے، مان لیجیے وہاں پر کوئی لانے والا نہیں ہے اور وہ کھانے کے لیے باہر نکلا اور وہاں پر کوئی بیمار مل گیا یا کسی بیمار کا گھر آ گیا تو اس کی عادت کر سکتا ہے، کیونکہ بیمار کی عادت کے لیے وہ گھر سے نہیں نکلا، مسجد سے نہیں نکلا تھا اعتکاف سے، بلکہ وہ ضروری کام کے لیے نکلا تھا، لہذا راستے میں آ جانے سے یا مل جانے سے بیمار پرسی کرنا اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اسی کام کے لیے اس کو اعتکاف کی حالت سے نکلنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ یہ سوچ لیں کہ دیکھیے یہ عبادت ہے، عمرہ یہ کیا نام ہے، بیمار کی عادت کرنا یہ بھی عبادت ہے، جنازے کے لیے مسجد جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جانا یہ بھی عبادت ہے، لیکن حالت اعتکاف میں منع کر دیا گیا۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ عبادت کا جو دار و مدار ہے وہ کتاب و سنت ہے، اور عبادت کے اندر اصل منع ہے، عبادت توقیفی ہوتی ہیں، وہی عبادتیں کرنا جائز ہے جن کا ثبوت قرآن و سنت سے ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ یہ عبادات ہے لیکن پھر بھی منع کر دیا گیا، آدمی نہیں کر سکتا اعتکاف کی حالت میں، حالانکہ عبادات ہیں۔ ایک انسان کہے کہ بھئی میری قیاس کہتی ہے بھئی اعتکاف کرنا ٹھیک ہے، لیکن جنازے کی نماز میں حاضر ہونا یہ بھی ثواب کا کام ہے، لہذا اس کو کرنا چاہیے، یا بیمار کی عادت کرنا یہ ثواب کا کام ہے، اسے کرنا چاہیے۔ عقل تو یہی کہتی ہے انسان کی، لیکن عقل نہیں چلے گی یہاں پر، یہاں اللہ کا حکم چلے گا، نبی کا حکم چلے گا، اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا، اس لیے یہ منع مانا جائے گا، اس کے لیے کام کرنا صحیح نہیں ہوگا، اگرچہ یہ اپنی جگہ پر عبادت ہے،
تو عبادات انسان کی اپنی عقل سے ثابت نہیں ہوتی، عبادات کے لیے نص ہونا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے کتاب و سنت سے۔ کتنی واضح بات ہے میرے بھائی، اعتکاف کی اس عبادت سے کتنا واضح مسئلہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ عبادات انسان اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں کرے گا، کتاب و سنت کی بنیاد پر کرے گا۔ وہ یہ ساری عبادات ہیں جو میں نے گنائی، لیکن پھر بھی اعتکاف کی حالت میں اس کے لیے کرنا منع ہے۔ اس لیے میرے بھائی عبادت کا دار و مدار کتاب و سنت پر ہے، منع ہے وہی عبادت کریں گے جس کا ثبوت ہوگا کتاب و سنت کے اندر۔ جی انسان اپنی عقل سے کوئی عبادت ثابت نہیں کر سکتا۔ تو الغرض کہنے کا مقصد ہے کہ اعتکاف کے دوران یہ ساری چیزیں منع ہیں، اعتکاف کے منافی ہیں۔ اعتکاف کے دوران کچھ چیزیں جائز ہیں، جیسے ضروری کام کے لیے انسان کا باہر نکلنا، جیسے طہارت ہے، قضاء حاجت وغیرہ ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کے لیے بھی باہر جانا، بشرطے کہ کوئی کھانا پہنچانے والا نہ ہو، تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ ایسے ہی اعتکاف کے وقت اگر کوئی آدمی شرط لگا لیتا ہے کہ بیمار کی بیمار پرسی کے لیے نکلنا، یا اپنے بیوی بچوں سے ملنے کے لیے جانا، یا ان سے ضروری باتیں کرنا، تو یہ بھی شریعت کے اندر جائز ہے اگر کوئی آدمی اس طرح کی شرط جو ہے لگا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اسے ملنے کے لیے آئے تو اس سے بھی ضرورت کی باتیں کر سکتا ہے، مگر جس قدر ہو سکے انسان کو عبادت میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں اور دینی کاموں میں مصروف رہنا چاہیے۔ یعنی اعتکاف کے دوران وہ جس قدر ہو سکے قرآن کی تلاوت کرے اور عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے، دینی کاموں کے اندر مصروف رہے۔ یہ اپنا اس وقت کو اللہ کی عبادت کے اندر صرف کرنا چاہیے۔ لیکن کوئی آدمی اس کے پاس ملنے کے لیے آیا، اس سے بات چیت کر سکتا ہے، یا ٹیلی فون سے اپنے گھر پر بات چیت کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپنے بال بچوں کی خبر لے سکتا ہے، احوال دریافت کر سکتا ہے، دوستوں کی کر سکتا ہے۔ لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ انسان دنیاوی مشاغل سے الگ ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف رہے، کیونکہ اعتکاف کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو عبادت کی نیت سے، اللہ کی عبادت کی نیت سے الگ کر لینا، اور جامع مسجد میں جا کر کے اعتکاف کرنا، گھر سے الگ۔ کیونکہ انسان گھر کے اندر رہے گا تو اعتکاف نہیں ہو پائے گا، بچے ساتھ میں رہیں گے، آئیں گے جائیں گے، وہی روٹین وہی طریقہ سب کچھ رہے گا۔ اس لیے مسجد کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے، ان تمام چیزوں کا انسان کو جو ہے خیال رکھنا چاہیے اعتکاف کے دوران، جو باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ ٹیلی فون وغیرہ کرنا، حال چال پوچھنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بالکل کر سکتا ہے وہ، کیونکہ یہ شریعت کے اندر اس سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ اور یہ جو ہے اس کے لیے انسان مسجد سے بھی نہیں نکلتا ہے، ٹیلی فون ہی سے بات کر لیا، بات ہوگی الحمدللہ، لیکن یہ کہ پورا وقت اسی کے اندر لگا کر کے رکھے، ورنہ پھر مسجد میں جانے کا فائدہ کیا ہوگا۔ یا اس طریقے دوست احباب کی خبر گیری کر سکتا ہے، یا انسان کو خبر ملی کہ فلاں آدمی کیا نام ہے کہ وفات ہو گئی ہے، تو تعزیت کے لیے فون کے ذریعے سے تعزیت کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ تعزیت کے لیے گیا نہیں ہے، اعتکاف سے نکلا نہیں، بلکہ اعتکاف کی حالت ہی میں ہے وہ، اور وہ ٹیلی فون کے ذریعے سے تعزیت کر رہا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے جائز ہوگی، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اور اگر وہ مؤخر کر دے کہ اعتکاف کے بعد نکلنے کے بعد کرے تو یہ بھی اس کے لیے جائز اور درست ہے۔ تو یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران چیزوں کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ آخری دنوں میں اللہ رب العالمین نے روزے داروں پر یا مسلمانوں پر، چاہے روزے دار ہوں یا روزے دار نہ ہوں، ان پر ایک عبادت فرض کی ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ الفطر۔ اور یہ فرض ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا ہے۔ اور زکوٰۃ الفطر کے فرض ہونے کے دو مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ روزے دار کو جو روزے کی حالت میں جو فحش باتیں یا اس طریقے سلایانی باتیں، بےہودگی والی باتیں جو ہو جاتی ہیں، یہ پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور دوسرا جو مقصد ہے کہ جو محتاج اور مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ ان دو اہم مقاصد کے لیے زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا گیا ہے، اور یہ ہمارے نبی کی طرف سے فرض ہے۔ لہذا جو ہمارے نبی کی طرف سے جو چیز فرض ہو وہ بھی فرض ہے، یہ نہیں کہ یہ واجب ہوگا فرض نہیں ہوگا، فرض اور واجب دونوں کا درجہ ایک ہی ہے، شریعت میں فرض اور واجب دونوں ایک ہی ہیں۔ اسے نمازوں کو بھی واجب کہا گیا ہے، اور زکوٰۃ الفطر کے لیے دیکھیے یہاں پر صحابی رسول نے فرض کا لفظ استعمال کیا، لہذا فرض وہ بھی ہے جو ہمارے نبی سے ثابت ہو، جس چیز کا ہمارے نبی حکم دیں اور فرض کرتے وہ بھی فرض ہوتا ہے۔ تو فرض یہ جو فرض کیا گیا ہے یہ ان دو مقاصد کے تحت۔
اور یہ ہر مسلمان پر، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا یا بڑا ہو، روزے دار ہو یا غیر روزے دار ہو، صاحب نصاب ہو یا صاحب نصاب نہ ہو، ان تمام لوگوں کے اوپر زکوٰۃ الفطر جو ہے فرض کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا ہے، شاء من تمر، کھجور کا ایک شاء، اور شاء من شعیر، یا جو کا ایک شاء، علی العبد والحر، غلام پر بھی اور آزاد پر بھی، والذکر والانثی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، والصغیر والکبیر، اور چھوٹے پر بھی بڑے پر بھی، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، وامر بہا، اور ہمارے نبی نے حکم دیا کہ ان تودع قبل خروج الناس الی الصلاۃ، کہ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے اسے ادا کر دیا جائے، یعنی نماز عید جانے سے پہلے یا نماز عید پڑھنے سے پہلے انسان اس کو ادا کر دے۔ اگر نماز عید کے بعد ادا کرے گا تو عام صدقہ ہوگا، زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگا، اور زکوٰۃ الفطر عید سے پہلے ادا کر دینا ضروری ہے، اور عید سے 1-2 دن پہلے بھی نکالنا انسان کے لیے جائز ہے۔ اگر کوئی انسان عید کے بعد نکالے گا تو یہ عام صدقہ شمار ہوگا اور زکوٰۃ الفطر شمار نہیں ہوگا، اس لیے اس کا وقت متعین ہے، انسان اسی وقت میں نکالے گا۔ زکوٰۃ الفطر کی مقدار 1 شاء غلہ ہے، جیسا کہ حدیث آتی ہے، وہ سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ کنا نعطیھا فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاء من طعام، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گندم میں سے 1 شاء، اور شاء من تمر، یا کھجور میں سے 1 شاء، اور شاء من شعیر، یا جو میں سے 1 شاء، اور شاء من زبیب، یا منقع کشمش میں سے 1 شاء ہم فطرانہ دیا کرتے تھے۔ تو فطرانہ یہ غلے میں سے ہے، انسان جس ملک اور معاشرے میں رہتا ہے وہاں کی جو خوراک ہے عام، اس کے لحاظ سے زکوٰۃ الفطر میں وہ غلہ ادا کرے گا۔ زکوٰۃ الفطر میں قیمہ ادا کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے، زکوٰۃ الفطر کے اندر غلہ ہی یہی ہمارے نبی کی سنت ہے اور یہ ہمارے نبی کا حکم ہے، لہذا انسان غلہ ہی نکالے، اور یہی ہمارے نبی کا حکم ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ الفطر کو جو فرض قرار دیا گیا ہے، یہ بھی رمضان کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور انشاءاللہ جب رمضان کا آخری عشر آئے گا تو یہ سارے مسائل آئیں گے، لہذا وہاں اور تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ یہ مسئلہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ رمضان جو فرض روزے تھے ان کے تعلق سے مسائل آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ اسلام کے اندر اور بھی کچھ روزے ہیں جنہیں نفلی اور مستحب روزہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو رمضان کے روزے فرض ہیں، ہر مسلمان عاقل بالغ جو مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو ایسے سارے آدمی کے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اسلام کے اندر کچھ روزے ایسے ہیں جو مصنون روزے ہیں، ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تو روزے کا دروازہ بند ہو گیا، نہیں، روزے کے دروازوں کو اللہ نے کھول رکھا ہے، اور وہ مصنون روزے کہلاتے ہیں جن کا کرنے پر انسان کو اجر ملے گا، اگر نہیں کرے گا تو انسان کو گناہ نہیں ہوگا۔ انہیں میں سے نمبر 1 سب سے بہتر روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا، وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن افطار کیا کرتے تھے۔ نمبر 2 ماہ محرم میں کثرت سے روزے رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہتر روزے رمضان کے بعد اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بالخصوص عاشورہ کا روزہ 9-10 کا یا 10-11 کا روزہ رکھنا یہ سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے گزشتہ سال کے گناہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو چھوٹے گناہ۔ نمبر 3 شوال کے 6 روزے رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اس نے گویا کہ پورے سال کا روزہ رکھا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نمبر 4 ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں میں خاص کر کے عرفہ کا روزہ رکھنا، سوائے حاجی کے، کیونکہ حاجی پر عرفہ کا روزہ نہیں ہے، اور جو عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے 2 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 5 ہر ماہ ایام 20 کے روزہ رکھنا، ایام 20 کہتے ہیں 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھنا، یہ چاند کے لحاظ سے، جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصوم من الشہر 3 ایام البید، کہ ہمیں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ ہم ایام بید یعنی ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھیں، اور فرمایا یہ سال کے روزے کی طرح ہیں، یہ سنن نسائی کی حدیث ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 6 سوموار اور جمعرات کے روزے رکھنا، یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ثابت ہے۔ نمبر 7 ماہ شعبان میں بکثرت روزے رکھنا،
ख़ास طور سے شعبان کے شروع میں 15 تاریخ سے پہلے، جیسا کہ شروع میں یہ مسئلہ جو ہے بیان کیا گیا آپ لوگوں کے سامنے۔ جی ہاں، تو یہ کچھ روزے ہیں جو شریعت کے اندر مسنون ہیں۔ نفلی روزہ رکھنے والا اگر روزہ توڑنا چاہے تو کھا پی سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور نفلی روزہ رکھنے والا اس کے لیے زوال سے پہلے اگر اس کا ارادہ ہو تو روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ یعنی ایک آدمی نے صبح کر لیا اور سورج نکل گیا، ناشتے کا وقت ہو گیا یا ظہر سے پہلے کا وقت ہے، گھر پر وہ پوچھتا ہے کوئی چیز کھانے کی نہیں مان لیجئے، یا اس وقت سوچتا ہے کہ لاؤ میں آج روزہ رکھ لوں تو روزہ رکھ سکتا ہے۔ فرض کے لیے روزوں کے لیے فجر سے پہلے انسان کے دل کے اندر عزم اور ارادہ ہونا چاہیے، لیکن نفلی روزوں کے لیے انسان زوال سے پہلے روزے رکھنے کا ارادہ کر سکتا ہے، جیسا کہ اس کے تعلق سے حدیثیں بہت آتی ہیں۔ کچھ روزے ایسے جو مکروہ روزے کہلاتے ہیں، جن کا نہ رکھنا انسان کے لیے کیا ہے، بہتر ہے، انہیں مکروہ کہا جاتا ہے۔ انہی میں سے زیادہ اجر و ثواب کی نیت سے ماہ رجب کا خصوصی صوم رکھنا، تو یہ بھی کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا، یہ بھی ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ صرف ہفتے کا روزہ رکھنا، اس سے بھی ہمارے نبی نے فرمایا ہے، الا یہ کہ انسان اگر جمعہ اور ہفتہ رکھتا ہے یا ہفتہ اتوار رکھ لیتا ہے یا جمعرات جمعہ رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض علیکم، کہ صرف سبت کا، صرف سنیچر کا روزہ نہ رکھو، ہاں جو فرض ہے وہ رکھیں گے۔ جیسے رمضان کا مہینہ ہے تو فرض ہے، تو اس میں ہم لگاتار ہم رکھتے ہیں، اس لیے اس کو رکھیں گے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر اس دن کھانے کچھ نہ ملے تو انگور کا چھلکا یا لکڑی ہی انسان چبا لے تو کیا ہوگا، یہ یعنی روزہ توڑ دے۔ یعنی صرف سنیچر کا روزہ رکھنا انسان، ہمارے نبی نے اس سے منع کیا ہے، تو انسان کو صرف سنیچر کا روزہ جو ہے نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسے صرف اتوار کے دن روزہ رکھنا بھی درست نہیں ہے، اس کے آگے پیچھے ملا لیتے اتوار پیر یا سنیچر اتوار یا جمعہ سنیچر اتوار، تو کوئی حرج کی بات، تو ایسا اگر رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن صرف اتوار کا یا صرف جمعہ کا یا صرف ہفتے کا روزہ رکھنا یہ صحیح ہے۔ آپ دیکھیں کہ جمعہ کتنا افضل عمل ہے، یہ کتنا افضل دن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن بطور خاص روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین ہے، عبادت ہے، یہ نہیں کہ جمعہ کا دن بڑا افضل عمل ہے، لائیے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو یہ اس کا عمل صحیح نہیں ہوگا، ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ لہذا بار بار یہی بات کہتے ہیں کہ عبادات کا دار و مدار وہی پر ہے، کتاب و سنت پر ہے۔ انسان اپنی عقل سے کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتا کہ چیز اچھی لگ رہی لاؤ اس پر بھی عمل کر لے، نہیں، جب تک اس کا ثبوت نہیں ہوگا کتاب و سنت سے اس وقت تک انسان اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتا۔ کچھ ایسے روزے جو حرام ہیں شریعت کے اندر، قطعاً جائز نہیں ہیں، انہی میں سے عید الفطر کا روزہ رکھنا یا عید الاضحیٰ کا روزہ رکھنا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 2 دنوں میں صوم رکھنے سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے، ایک عید الفطر کا روزہ اور دوسرا قربانی کا دن، کیونکہ خوشی کے دن ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں، اس لیے ان دنوں میں انسان روزہ نہیں رکھے گا۔ شعبان کی 30 تاریخ کو شک کا صوم رکھنا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں چاند نظر نہیں آیا، ہو سکتا ہے چاند ہو گیا ہو تو لائیے روزہ رکھ لیتے ہیں، کیا حرج ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، شعبان کا 30 تاریخ کا شک کے طور پر روزہ رکھنا کہ ہو سکتا ہے چاند ہو گیا ہو، ہمیں نظر نہ آیا ہو، ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث، جس نے شک کے دن کا صوم رکھا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے نافرمانی کی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شک کے طور پر 30 شعبان کا روزہ رکھنا یہ شریعت کے اندر حرام ہے، یہ معصیت ہے، آدمی کو اجر نہیں ملے گا بلکہ وہ گنہگار ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی کے حکم کی مخالفت ہے اور یہ معصیت ہے۔ نمبر 3، ایام تشریق کے روزے رکھنا، یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، یہ بھی شریعت کے اندر حرام ہے۔ ہاں جو حاجی ہیں اور وہ قربانی نہ دے سکیں ایسے لوگوں کے لیے رکھنے کی اجازت ہے، باقی اور لوگوں کے لیے ذی الحجہ کی 10 تاریخ جو قربانی کا دن ہے وہ پھر 11، 12 اور 13 ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی رکھے گا تو گنہگار ہوگا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ خوشی کے دن ہے، کھانے پینے کے دن ہے، لہذا کھانا پینا اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں ان دنوں کو، لہذا کھاؤ اور پیو، یعنی ان دنوں میں روزہ مت رکھو، مگر یہ کہ جو آدمی حج کر رہا ہو
حج تمتع یا حج قران کا ارادہ ہے اور اسے قربانی کا جانور نہ ملے تو اسے آدمی کی رخصت دی گئی ہے، جیسا کہ عائشہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور اسے بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ حرام روزے ہیں، عید الفطر کا روزہ، عید الاضحیٰ کا روزہ، شعبان کی 30 تاریخ کا روزہ، ایام تشریق حاجیوں کو چھوڑ کر کے باقی لوگوں کا 11، 12، 13 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، یہ کیا ہے شریعت کے اندر یہ ساری چیزیں یہ حرام ہے اس طرح ان دنوں میں روزہ رکھنا۔ تو یہ کچھ مسائل تھے حج کیا نام ہے روزے سے متعلق جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر زیادہ زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر فتنے سے ہر شر سے محفوظ رکھے، سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہماری باتوں کے اندر اخلاص پیدا کرے، اللہ ہماری باتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس وبا سے، اس بیماری سے ہمیں مسلمانوں کو بطور خاص اور پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا اور بیماری سے ہم سب کو نجات دے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ لوگوں سے رخصت چاہتا ہوں اور یہ اعلان کر دوں کہ انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق روزانہ 1 بجے ہمارا انشاءاللہ ایک پروگرام ہوگا، سوال اور جواب جو ہوتا ہے، اور پھر رات کے 9 بجے سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق انشاءاللہ العزیز ہمارا یعنی درس ہوا کرے گا۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ رمضان کے مہینے میں ان دروس کو ضرور اٹینڈ کریں، سنیں، دوست احباب کو بتائیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ پورے گھر کے تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے سنیں اور دوست احباب کو بتائیں۔ اور یہ ہماری جو لنک ہے، سائٹ ہے، اسے بار بار ہم نشر کرتے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اسے آپ نشر کریں، لوگوں کے اندر عام کریں۔ اللہ کے رسول کی حدیث الدال الخیر کا فاعل ہی خیر کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی اس کے کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ تو اگر آپ نیکی کمانا چاہتے ہیں، اور ہر انسان رمضان کے مہینہ ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو زیادہ زیادہ نیکی کمانا ہر مسلمان چاہتا ہے، تو یہ موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ان تمام دروس کو لوگوں کے اندر عام کریں، لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو بلائیں کہ وہ خود بھی درس سنیں اور اس ہمارے لنک پر ہمارے سائٹ پر آئیں اور ان سارے دروس سے فائدہ اٹھائیں۔ الحمدللہ خالص کتاب و سنت کے مطابق آپ لوگوں کے سامنے سلف صالحین کے فہم اور ان کے نہج کے مطابق درس دیے جاتے ہیں، لہذا ان کو ہماری یہی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دروس کو سنیں، فائدہ اٹھائیں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ اور بھی کچھ مسائل ہیں رمضان سے متعلق، جیسے عیدین، عید کی نماز ہے یا زکوٰۃ الفطر کے کچھ مسائل ہیں، انشاءاللہ جب وہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ اس موقع سے بھی ان مسائل کو سوال کی شکل میں یا ایسے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حفاظت فرمائے، اللہ اخلاص آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد